عمل پر باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام پہنچاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان پہ کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو میرے حبیب صاف صاف کہہ دو ہمیں محبت آل محمد اور محبت آل محمد چاہیے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ قرآن اور محبت محمد والے محمد کی گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر اپنے محدود وقت میں مجلس کو تمام کر دوں گا، لیکن توجہ کا طالب ہوں کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور واجب اگر کسی خاندان کی محبت کی ہے تو وہ محمد اور آل محمد کے خاندان۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تم سے بڑا کوئی ذلیل آدمی نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک ہوتا ہے غریب اور ایک ہوتا ہے ذلیل۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غریب اپنے نصیب سے ہوتا ہے، ذلیل اپنی حرکت سے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نصیب غریب اپنے نصیب سے ہوتا ہے مگر ذلیل اپنی حرکت سے ہوتا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ اہل بیت کی محبت جن کے پاس نہیں ہے وہ بد نصیب ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں وہ ذلیل ہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، رسول بار بار کہہ رہے ہیں، پوری کائنات کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جب علی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے تو مسلمان کیسے مکمل ہوگا؟ جب حسین کے بغیر دین مکمل نہیں ہے تو یہ دیندار کیسے مکمل ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ہر عبادت ایک طرف ہو، محبت آل محمد ایک طرف ہو۔ ایک مل کے صلوات ہونا محمد و آل محمد پر۔ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہوئے ان لوگوں کے آنے کا انتظار بھی کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ مولوی ممبر پہ بیٹھ جائے تو چلے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا نصیب ہے، ان کے شعور اور ان کی معرفت اور ان کی مین توفیق پر مجلس حسین میں شرکت وہی پوری روحانی طور پہ کرتا ہے جس کے لیے اللہ کی توفیق شامل ہو اور فاطمہ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہر آنے والا ان کی نگاہ میں عزادار ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اجر ہوگا۔ عزاداری بھی انسان کی نیت پہ منحصر ہے، چاہے مجلس کرنے والا ہو چاہے مجلس میں شرکت کرنے والا ہو۔ اگر نیت پاک ہوگی، نیت میں خلوص ہوگا تو یقین جانیے یہاں بھی عزر ملے گا اور وہاں بھی عزر ملے گا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو یاد رکھیے ہر عزاداری یا اہل بیت کے کسی بھی ذکر میں، کسی بھی عبادت میں اللہ آپ کے جسم اور آپ کے وجود کو دیکھ کے اجر نہیں دیتا ہے، اللہ آپ کی نیت کو دیکھ کے اجر دیتا ہے۔ جتنی نیت پاک و پاکیزہ رہے گی اتنی ہی اجرت بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آنا ادھر بھی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھ کے آ جائیں کیونکہ اب جو بعد میں آئے گا وہ پوری طرح سے آگے بڑھنے کی ہمت یہ جگہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اسلام میں دیکھیے روز فرقے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک نبی کی حدیث پر فرقے کی سچائی اور فرقے کی حقیقت پیش کرتے ہوئے گفتگو اپنے آگے بڑھ جائے گی، توجہ کا طالب ہوں۔ ایک
ان سارے فرقوں میں جو بنیادی فرقے ہیں وہ 3 ہیں. دیکھیے اہل علم کا مجمع ہے اور یہ مرحلہ اگر طے ہو گیا تو گفتگو آنے میں آسان ہو جائے. چاہے جتنے مسلک بنے، چاہے جتنے فرقے بنے، لیکن بنیاد صرف 3 فرقوں کی ہے کہ جن کی شاخیں بڑھ رہی ہیں مگر جڑ ایک ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ شاخیں بڑھ رہی ہیں، یہ ڈالیاں بڑھ رہی ہیں جو فرقوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، مگر اصل دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ 3 ہی فرقہ ہے. ایک وہ فرقہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اور جو ہر موقع پر وہ اللہ کو کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اچھا کام کرتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ اللہ نے کروایا، اور اگر کہیں بم پھوڑتا ہے، بے گناہوں کو مارتا ہے، جب میڈیا پوچھتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے کروایا. میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کے پاس اتنا عقل نہیں ہے کہ کس کام کی نسبت اللہ کو دینی ہے، کس کام کی نسبت اللہ کو نہیں دینی ہے، اس کی عبادت کیسے مکمل ہوگی، اس کا ایمان کیسے مکمل ہوگا. ایک فرقہ ہے جو ہر چیز میں اللہ کے اوپر پورا منحصر ہے، وہ چاہے جو کرے اللہ نے کروایا، اللہ نے کروایا. اب وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نہ وہ محمد مصطفیٰ کو ماننے کو تیار ہے، نہ علی مرتضیٰ کو ماننے کو تیار ہے، نہ محمد اور آل محمد کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، تو ہمارے اور آپ جیسے عام بشر تھے، یہ فلاں تھے اور یہ فلاں تھے. یہ ساری باتیں کتابوں میں مل جائیں گی. میری مجلس لفاظی اور جملوں کی نہیں ہوتی ہے، ہر جملے میں ایک نہ ایک سچائی اور ایک حقیقت چھپی رہتی ہے. میں بہت تفصیلی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جتنے بھی عقیدے ہیں ان عقائد کی کتابوں کو پڑھیے تو پتا چلے گا کہ یہ خاندانی کتنے ذلیل لوگ ہیں کہ جو اپنے اللہ کے وفادار نہ ہوئے وہ آل محمد کے کیا وفادار ہوں گے. وہ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. فرمائیے گا، عظمت محمد اور آل محمد کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس حدیث سے سہارا لیتے ہوئے اگر موقع رہا تو ان کو حدیثیں اور طبری سے اور اہل سنت کی کتابوں سے پڑھوں گا. لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں کی خدمت میں خاص طور سے وہ متوجہ رہیں. یہ جو اللہ کافی ہے، جو یہ ایک فرقہ تیار ہوا، ان میں بھی کئی فرقے ہیں، لیکن بنیاد ایک ہی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. دوسری قوم وہ ہے، دوسرا فرقہ وہ ہے کہ جس کی تھوڑی غیرت جاگی، جس کا ضمیر جاگا، انسانیت جاگی، اس نے کہا نہیں یار صرف اللہ کافی نہیں ہو سکتا، ہمیں محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا بولنے کے عادی ہو جائیے. اب اس نے کہا نہیں اللہ کافی نہیں ہے، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہی اسلام کا آئیڈیل ہے، اسلام کا نمونہ حیات ہے، نماز کے آئیڈیل وہی ہے، روزے کے آئیڈیل وہی ہے. اگر ہم نے انہیں کنڈم کر دیا، ان کا انکار کر دیا تو پھر ہماری سنتیں کہاں سے رائج ہو پائیں گی؟ ہم کیسے اپنے کاموں کو نبی کی ذات سے جوڑ کے سنت بتائیں گے؟ کتنا بڑا ہے. اور اس مطلب کو زندہ رکھنے کے لیے حنفی لوگوں نے بہت کام کیا. آپ اگر کتابیں ان کی اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو پتا چلا نا کہ اس عقیدے کو زندہ رکھنے کے لیے حنفی مسلک نے بہت کام کیا کہ نہیں صرف اللہ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی اسی طرح واجب الوجود کی منزل میں ہے جیسے خدا واجب الوجود کی منزل میں ہے. یعنی اللہ محمد کے بغیر اللہ نہیں ہے. میں پیار کرنا چاہ رہا ہوں، اگر علی کا صدقہ کھاتے ہو تو جملہ مکمل ہو رہا ہے. ان کا حنفی مسلک کا کہنا ہے کہ اللہ رسول کے بغیر اللہ نہیں ہے،
تم ایک قدم آگے بڑھ جاؤ تو اور مسئلہ حل ہو جائے. اما جب اللہ رسول کے بغیر اللہ نہیں ہے تو رسول بھی علی کے بغیر رسول نہیں ہے. کہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب غور سے سنیے گا. اس کے بعد تیسرا فرقہ وہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا فرقہ ہے. اس نے کہا نہیں، نہ صرف اللہ کافی ہے، نہ صرف محمد رسول اللہ کافی ہے، اگر دین کو مکمل لینا ہے تو ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. دیکھیے اگر آپ نہ بولیں گے آپ کا عقیدہ ہے تو آپ جانیں، لیکن میں جس طرح سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں یہ سارا مجمع حدیث کی گواہی دے گا. میں اپنی خطابت کی داد نہیں لیتا ہوں. میں جب امام یا نبی کے قول پڑھتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کی گواہی دینا پورے مجمع کو واجب ہوتا ہے، تاکہ محشر میں فرشتے آپ کے گواہ رہیں کہ امام اور نبی کے قول جب بیان کیے جا رہے تھے تو یہ مجمع اس کی تعریف کر رہا تھا. تو ایک فرقہ وہ ہے جو اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی مانتا ہے اور علی ولی اللہ بھی مانتا ہے. اب توجہ ہے، اب اس کو کیسے سمجھا جائے کہ کون فرقہ صحیح ہے اور کون فرقہ غلط ہے، کون عقیدہ صحیح ہے اور کون عقیدہ غلط ہے، کون طبقہ صحیح ہے اور کون بحث نہیں کرنا ہے. آئیے نبی کی حدیث تلاش کیا جائے. علامہ حاکم نیشابوری المسند میں اس حدیث کو رقم فرما رہے ہیں. علامہ بہقی اپنی کتاب شیخ الایمان میں اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں. دیگر علماء اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں بڑی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن نبی نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. نبی فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ. کیا قیامت کا فقرہ ہے؟ احبونی لحب اللہ. جنہیں اللہ کی محبت چاہیے پہلے وہ مجھ سے محبت کریں. توجہ ہے میرا دین. آگے کا فقرہ بڑا قیامت. جنہیں اللہ سے محبت چاہیے پہلے وہ مجھ سے محبت کرے. پہلے فقرے میں ایک فرقہ کنڈم ہوا کہ نہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. توجہ ہے نا میرے ابھی تو نبی نے پہلے ہی فرقے میں کہا احبونی لحب اللہ. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے محمد تک آنا پڑے گا. توجہ ہے میرے ابھی تو محمد تک. ابھی تو ڈائریکٹ اللہ تک جو یہ سیڑھی تیار ہو رہی تھی، یہ جو ڈائریکٹ ڈور باندھی جا رہی تھی اللہ تک، نبی نے پہلے ہی فرقے میں کہہ دیا کہ نہ اللہ ڈائریکٹ تمہیں بھیج رہا ہے نہ ڈائریکٹ تمہیں بلا رہا ہے. جب اللہ کا نظام بغیر وسیلے کے مکمل نہیں ہے تو اللہ کا دین بغیر وسیلے کے کیسے مکمل ہوگا؟ اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد رسول اللہ تک آؤ. احبونی لحب اللہ. کوئی شیعہ کتاب میں حدیث آپ کو نہیں ملے گی. بڑی ذمہ داری سے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں. اگر یہ حدیث کا ترجمہ آخری مجلس پر پہنچ گیا تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. نبی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت چاہیے تو پہلے مجھ سے محبت کرو. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فرقہ کا کنڈم ہو گیا، وہ فرقہ ریجیکٹ ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اب آئیے پورا فقرہ وہ بھی قیامت کا. احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. اور جن لوگوں کو میری محبت چاہیے پہلے وہ میرے اہل بیت سے محبت کریں. سلامت رہو سلامت رہو. پہلے وہ میرے اہل بیت سے محبت کریں. مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے. تم جو بڑی آسانی سے کہہ دے رہے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے، پہلے یہ تو پتا کرو پہنچا کیسے جائے گا. اس لیے کہ اللہ تک جانے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ آل محمد کی ہے. جب اہل بیت تک آؤ گے تو محمد رسول اللہ تک آؤ گے اور جب محمد مصطفیٰ تک آؤ گے تو اللہ تک جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
مل جل کے فرمایا تھا محمد وعلی محمد. آپ کیسے لکھ لیں توجہ داروں میں علی لوگ کچھ کشفی کر افراد نے علی کو پڑھا اگر تھوڑا سا مرتبہ دیا ہے تو کہاں رکھا ہے. کیونکہ میں کسی کی دل آزاری والی مجلس نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جو سچائی ہے جو حقیقت ہے وہ بچوں تک پہنچنا چاہیے. تھوڑا سا اگر ریسپیکٹ کیا انہوں نے، وہ خلافت سے ہٹ کی بات کر رہا ہوں. خلافت توجہ کروائیے گا، خلافت اور امامت میں تو یہی فرق ہے. خلافت اور امامت میں یہی فرق ہے. خلیفہ خلافت کا محتاج ہوتا ہے مگر خلافت امامت کی محتاج ہوتی ہے. یہ نبی نے ثابت کیا، دھیان میں رکھیے گا. اب علی کو مرتبہ کیا دیا جاتا ہے؟ اصحاب رسول میں گنا جاتا ہے. یہ تو ہے نا کتابوں میں صحابی رسول، صحابی رسول. بھائی کوئی نہیں مانتا کہ یہ محمد کے جانشین ہیں، محمد کے وفادار ہیں، محمد کے بھائی ہیں، جو کچھ ہے محمد کے بعد یہی ہے. اگر بڑی تھوڑی سی عزت دی ہے تو یہ کہا ہے کہ علی صحابی رسول ہیں. توجہ فرمائیے گا. اب ایک پھر واقعہ پڑھ رہا ہوں، شاید آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور فرق سمجھ میں آئے کہ صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہیں. نہیں ایسے نہیں، صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب تاریخ میں ملتا ہے، اس کو بخاری نے بھی لکھا ہے اور خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. پہچانیے گا کہ صحابیت کا معیار اور ہے اور اہل بیت کا معیار اور ہے. نہیں پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ پہلو میں بیٹھنا کمال نہیں ہے، رسول کو پہچاننا کمال ہے. پہلو میں بیٹھنے والے تو بہت ہو گئے. بھائی آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ پہلو میں بیٹھ کے فوٹو کھنچوا لیتے ہیں اور فیس بک پہ وائرل ہو جاتا ہے، واٹس ایپ پہ انسٹاگرام پہ چل رہی ہے کہ یہ دیکھیے یہ فلاں صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے فوٹو کھنچوا رہے. تو جیسے آج فوٹو کھنچوانے والے مل جاتے ہیں ویسے نبی کے دور میں بھی بہت سارے فوٹو کھنچوانے والے تھے مگر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہم کس کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. اگر تاریخ میں ذہن میں رکھیے گا کہ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے دن ساتھ رہنے کے بعد بھی اگر معرفت حاصل نہ ہوئی تو پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. علامہ صاحب چشتی بھی اس روایت کو دکھائے ہیں. بہت بار رائٹر اس نے کربلا کی بہت ساری سچائیاں، شہید ابن شہید کی 2 جلدیں اگر کسی نے پڑھ لیا تو اسے پورے مدینے سے لے کے شام تک کا سفر اور شام سے مدینے تک کے سفر کے سارے حالات کا علم ہو جائے گا. سب سے پہلے اگر کسی نے تاریخ سمیٹی ہے تو علامہ صاحب چشتی نے سمیٹی ہے. تو اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے اصحاب کا مجمع ہے. توجہ فرمائیے گا. شاید کوئی باتیں میں اشارے سے بھی کہہ جاتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ نام لیا ہے. توجہ بتا رہی ہوں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق مجمع ہے. نبی کو پتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، نبی جان رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. نبی نے ایک بار اشارہ کیا، علی تم ادھر آؤ، حسن تم میرے ادھر آؤ. توجہ رہو میرے عزیزو. حسین ادھر آؤ. ادھر والوں کو ادھر بھیجا، ادھر والوں کو ادھر بلایا. تو سنتے رہیے گا میرے عزیزو. ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں بھی علی کے بغل میں بیٹھوں گا. تھکیے گا نہیں. مصطفیٰ نے کہا کہ تم وہی بیٹھو، میں کہہ رہا ہوں وہی بیٹھو. دوسرے بڑے میاں کھڑے ہوئے کہ میں حسن کے پہلو میں بیٹھوں گا. توجہ رہے میرے عزیزو. انہوں نے کہا نہیں وہی بیٹھو. میرا نصیب نے ملک بڈھا صحابی کھڑا ہوا. میں نے کہا میں تو علی کے پہلو میں بیٹھنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا نہیں، بس یہاں میرے اہل بیت بیٹھیں گے، یہاں تم بیٹھو گے. توجہ رہے میرے عزیزو. یہاں میرے اہل بیت بیٹھیں گے، یہاں تم بیٹھو گے. کمبر ادھر آؤ. سب کو ہٹایا. اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا ایک پوٹلی میں، ایک ٹوکری میں کھجور لیتا ہوا نبی کی مسجد میں داخل ہوا. اجازت لی، نبی کے سامنے کھڑا ہوا. توجہ فرمائیے گا. یا کیا ہے؟ یا نبی اللہ یہ میرے باپ کا کھجور ہے. توجہ فرمائیے گا. کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کو تحفہ دینے آیا ہو، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے آیا ہو. نبی نے کہا آگے بڑھ جا. وہ اور آگے بڑھا. جب بالکل قریب آیا کہ یہ بتا یہ تحفہ کیا ہے؟ صدقہ ہے؟ نہیں آپ متوجہ نہیں ہے.
کیا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ یہ میرے باپ کا صدقہ ہے۔ نبی نے فوراً پلٹ کے کہا ادھر دے دو۔ ارے کیا ہو رہا ہے مجمع؟ کہا ادھر دے دو۔ علامہ شاہین چشتی نے جو حاشیے پہ تحریر کیا ہے، جو لوگ ان کتابوں کو پڑھے ہوئے وہ جملوں کی لذاقت اور جملے کا لطف اٹھائیں گے۔ میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اس نے پوتلی نبی نے پکڑی تک نہیں، نبی نے اس ٹوکری کو کھجور کو چھوا تک نہیں۔ کیا بس ادھر دے دو؟ اس گروپ میں وہ ٹوکری رکھتی گئی۔ ارے بھائی تم اشیرہ کے بھوکے سپاہی، منٹوں میں کھجوریں اڑانے لگے۔ ادھر علی بیٹھے ہیں، حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ بڑے میاں کو بڑی کھجلی ہوئی، علی تم بھی کھاؤ، حسن تم بھی کھاؤ۔ نبی کے راستے سے آتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اور نبی منبر سے کرے خبردار ادھر لے کر مت آنا، ادھر ہی رہنا۔ جب 3-4 بار کوشش کی کہ ادھر علی بھی کھجور کھا لے، حسن بھی کھجور کھا لے، حسین بھی کھجور کھا لے، تو اب نبی نے ڈانٹ کے کہا خبردار اب ادھر نہ آنا۔ یا نبی اللہ کیوں؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ میں کیا کرنا چاہتا تو یا نبی اللہ اگر صدقہ ہے تو کیا ہے؟ آپ ہی کا تو صدقہ ہے، کھانے دیجیے۔ نبی نے پلٹ کے کہا تمہیں نہیں معلوم ان الصدقۃ علینا الحرام، اللہ نے ہمارے اوپر صدقہ حرام قرار دیا ہے۔ بھائی آپ سمجھ میں آیا اہل بیت اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ جملہ آپ تک جا رہا ہے، پھر ذرا آسان کروں۔ صحابیت اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ اتنی ہی فرق ہے جتنا حلال اور حرام میں فرق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ مل کے بولیے گا مقام خوشبو سوال ہے، پوچھو وہ علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ جی ہو بیٹا اتنے دن کے زندگی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں محمد والے محمد۔ پہلے بیت کا معیار اور ہے، صحابیت کا معیار، اصحاب کا مرتبہ اور ہے، علی کا مرتبہ اور نہیں۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، علی کے فضائل سننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ پھر علامہ شاہین چشتی نے لکھا کہ سلام ہو علی کے منزلت کو، سلام ہو علی کے مرتبے کو۔ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا تو وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کو بڑی فکر تھی۔ اول کا زمانہ گزر گیا، اول نے بھی نہ غور کیا نہ اس کی معرفت حاصل کی، لیکن جب دوم کا زمانہ آیا تو ان سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ نے نبی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں رکھا، اللہ نے نبی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں رکھا۔ قسم خدا کی بڑی ذمہ داری سے 2 جملے کی روایت ہے، اس کے بعد خطابت آگے بڑھ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری مجمع تک اس جملے میں شرکت کرے تاکہ عقیدت کا حق ادا ہو۔ اور یہ سال بھر تک سلسلہ چلتا رہا، لوگ اس سے پوچھتے رہے، وہ ٹالتا رہا۔ بھائی غور فرمائیے گا میرے عزیزو، لیکن اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار نبی تشریف فرما ہے، سارے اصحاب تشریف فرما ہے، پھر ایک سائل بن کر کوئی مسجد میں آیا اور آنے کے بعد پھر سوال کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یا نبی اللہ، ہم نے ان سے کئی بار پوچھا کہ آپ کے جسم کا سایہ اللہ نے کیوں نہیں رکھا، ہم نے ان سے کئی بار پوچھا۔ بھائی کیا سن رہے ہو؟ نبی کے بدن میں بیٹھا ہوا انسان، آنے والا سائل کہہ رہا ہم نے ان سے کئی بار پوچھا کہ اللہ نے نبی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں رکھا، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ نبی نے کہا پھر پوچھو، کچھ جواب دیں گے۔ پھر علی نے نبی کے سامنے آنے والے سائل نے صلوات علی محمد حضور بتائیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے جسم کا سایہ کیوں چھین لیا؟ اب وہ شرمندگی میں جواب دیتے تو کیا دیتے؟ کب یوں سمجھ لو
کہ اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کے جسم پر مجھ جیسے کسی صحابی کا پیر پڑ جائے. تو کیا جملہ ہے, میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھ جیسے صحابی کا پیر پڑ جائے. بھائی مسجد میں بھی جو بات اپنے ذہن سے نکلی, جو زبان سے نکلی, شاید خدا نے کہلوایا ہو وہ سچی بات تھی. یہ تو صاف صاف مسجد میں فیصلہ کر رہا ہے کہ صحابی وہ جو نبی کے جسم کے سائے پر بھی پیر نہ رکھ سکتے. بھائی اب آپ کی ذمہ داری ہے, صحابی وہ جو نبی کے جسم کے سائے پر بھی پیر نہ رکھ سکے. علی وہ ہے جو مہر نبوت میں بچوں کے علاوہ اپنے شوہر کے سوا تو صحابی وہ جو نبی کے جسم کے سائے پر بھی پیر نہ رکھ سکے. علی وہ جو دوش محمد پہ قدم رکھ رہا ہے, مہر نبوت پہ قدم رکھ رہا ہے. بھائی کیا سن رہے ہو؟ اب اگر ہم علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں, عین اللہ کہتے ہیں, ید اللہ کہتے ہیں, وجہ اللہ کہتے ہیں, تو جانے کتنوں کے جسم میں ذہن میں آگ لگتی ہے. بھائی کیا کرے, جنہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے وہی تو جلے گا. بھائی جنہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے وہ پہلے دنیا ہی کی آگ میں علی کا ذکر سن کے جل جاتے ہیں. لیکن شکارپور والوں, یہ شاید میری محنت کا نتیجہ ہے اور یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے سن کے بہت سے میری مجلسیں دور سے بہت لوگ پڑھ رہے ہیں, لیکن میں اس پر کوئی دعویٰ نہیں. لیکن یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے جو آخری مجمع تک ایک دلیل دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو کہ ہم علی کو وجہ اللہ کہے, عین اللہ کہے, ید اللہ کہے تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں. لیکن یہی ملا جب نبیوں کی صفتیں بیان کرتے ہیں تو پہلے القاب کا ذکر کرتے ہیں. بھائی اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو, کیا ہے آدم صفی اللہ, نہیں احمد وجہ نہیں ہوئے, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, توجہ ہے کہ نہیں میرا نہیں ہو, نوح نجی اللہ. ترجمہ کرو بچوں کے لیے, آدم صفی اللہ یعنی اللہ کا چنا ہوا نبی, نوح نجی اللہ اللہ کی کشتی کو نجات دینے والا نبی, وہ سن رہے ہو کہ نہیں, موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے گفتگو کرنے والا نبی, ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا سچا دوست ابراہیم. اب آئیے عیسیٰ روح اللہ, مسئلہ یہی پہ حل ہوگا. میں اپنا ذاتی تجزیہ پیش کر رہا ہوں. عیسیٰ اللہ کی روح ہے. اب مجھے اہل علم بتائیں جسم افضل ہے کہ روح؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, روح افضل ہے کہ جسم؟ یہ سارا مجمع کہے گا مولانا روح کیوں؟ اس لیے کہ جسم میں روح ہے تو آنکھ چل رہی ہے, زبان چل رہی ہے, ہاتھ چل رہا ہے, پیر چل رہا ہے, بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. روح نکل گئی, جسم تو ہے مگر سب بیکار. ارے کیا سن رہے ہو, میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو عیسیٰ کو روح اللہ ملا چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے. عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ روح افضل ہے کہ جسم, تو تم عیسیٰ کو روح اللہ کہو تو کوئی شرک نہیں. ہم علی کو وجہ اللہ کہیں, عین اللہ کہیں, ید اللہ کہیں تو تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. یہ سلمان پڑھے محمد ہم اپنے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور آخری مجمع تک سوال پڑے محمد والے محمد پر.
علی وجہ اللہ نہیں، علی عین اللہ نہیں، علی ید اللہ نہیں. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر عقلی دلیل دیا جائے تو معاشرے سے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بات میں پڑھ چکا ہوں، پھر آج پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. شاید یہ مجمع میرے ساتھ چلتا ہوا، مولا کے فضائل سنتا ہوا اس منزل تک پہنچ جائے جو معال مجلس ہے، جسے مصائب سید الشہداء کہا جاتا ہے. ہم علی کو روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ علی کو یعن اللہ کیوں کہتے ہیں؟ علی کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو معاشرے سے، کوئی قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے، معاشرے سے ایک دلیل آ رہی ہے. معاشرے میں ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، جس بیٹی کی شادی ہوتی ہو، جب ولادت کا وقت آتا ہے تو یہ ہماری طرف کا پورے انڈیا میں 90% کلچر ہے کہ لڑکی اپنے میکے آ جاتی ہے، یعنی ماں کے گھر میں. توجہ رہے، بچہ پیدا ہوا، جیسے ہی آغوش میں بچہ آتا ہے اس گھر کے ہر لوگوں کی شباہتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو سمجھے گا وہ بولے گا. بچہ گود میں آیا، اب چونکہ نانیال کے گھر میں ہے تو کوئی کہہ رہا ہے یہ چہرہ خالہ کو پڑا ہے، نانا کو پڑا ہے، آنکھ ماموں کو پڑی ہے، ماں کو آنکھ پڑی ہے. میں سننا میرا دیرو ساری شباہتیں. اور وہی بچہ اگر دھیان میں پیدا ہوتا ہے تو شباہت کا رشتہ بدل جاتا ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ بچہ وہی ہے مگر دھیان میں پیدا ہوا تو ہر لینے والا کہتا ہے تو باپ کو پڑا ہے، آنکھ دادا کو پڑی ہے، چہرہ بوڑھی کو پڑا ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ معاشرے نے فیصلہ کیا کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے شباہت اسی گھر کی دی جاتی ہے. اگر نانیال کے گھر میں پیدا ہو تو ماموں اور خالہ کی شباہتیں ہیں، اگر دادیال کے گھر میں پیدا ہو تو چچا اور دادا کی شباہتیں. اب مجھے بتاؤ، جو بچہ خدا کے گھر میں پیدا ہو، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا وہی وجہ اللہ ہوگا، وہی عید اللہ ہوگا، وہی عبد اللہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو. ہم کو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں، وہ شاہ اللہ کی تصویر ہے. اللہ نے پاس بلا ہی لیا، بندے کے خدا بھی رہ نہ سکا. محمد بذکر علی ابن ابی طالب کی. نبی کریم نے 70 حدیثیں خود مولا مشکل کشا کی شان میں کہی. ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا، علی تم سے بڑا کوئی عادل نہیں، علی تم سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، علی تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں، علی تم سے بڑا کوئی شجاع نہیں، علی تم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. بھائی نہ جانے کتنے فیصلے میرے مولا نے کیے ہیں. تاریخ چھپاتے 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 آج کی اس اپڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ لاکھ چھپاتے چھپاتے علی کے فضائل کاٹتے 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 یہاں تک بھی اتنے پہنچے ہیں کہ یہ دنیا چھوٹی ہے، علی کے فضائل زیادہ ہے. بہت بڑی بات میں نے کہی ہے. کیا وفادار تو قسم خدا کی جو مولا متقیان نے جس طرح سے نبوت کی حفاظت کی. دو چھوٹے چھوٹے واقعے اور آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں، لیکن توجہ کا طالب ہوں کہ اس میں شریک ضرور ہوئیے گا اور اپنی روح کو تازہ کریے گا. تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی کریم، چھوٹے چھوٹے واقعے ہیں لیکن بڑے لطف اندوز ہیں، سمجھنے کی بات ہے. مولا علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. نبی کریم ایک دن مسجد سے صبح کی نماز پڑھا کر باہر نکلے اور فرما رہے ہیں آپ نکلے. ایک اونٹ سوار بہترین خوبصورت اونٹ لے کر آ رہا تھا. دیکھیے علی کو پہچانی ہے قسم خدا کی.
میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ پہچانو، مانو نہیں، مان کر محبت کرنے کا معیار اور ہوتا ہے، پہچان کر محبت کرنے کا معیار۔ علی ماننے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، علی پہچاننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ مت فخر کریے کہ ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں۔ علی والے تو خیبر میں بھی تھے، علی والے تو خندق میں بھی تھے، لیکن پہچانا کتنوں نے علی کو کہ علی کیا ہے؟ نہیں، یہاں متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ علی معرفت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہ جس نے علی کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا، اس نے دین کو پہچانا۔ اب اگر علی کی معرفت سمجھنا ہے تو اس چھوٹے سے واقعے میں دیکھیے، نبی نکلے باہر، ایک خوبصورت اونٹ پر ایک سوار بیٹھا ہوا جا رہا ہے، نبی کو بڑا وہ اونٹ پسند آیا، قریب آئے، کیا بھئی یہ اونٹ تو بڑا اچھا ہے، بیچے گا؟ علی ذہن میں رکھیے گا، بیچے گا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بیچیں گے، کیا قیمت ہے؟ تو 70,000 درہم۔ نبی نے قبا سے جیب سے پیسہ نکالا، اس کے ہاتھ میں دیا، وہ اونٹ پہ بیٹھا، جیسے ہی اس نے پیسہ لیا نبی نے کہا اترو، اونٹ مجھے حوالے کرو، میری ملکت ہو گئی۔ اس نے پیسہ لینے کے بعد انکار کر دیا۔ تو کیسا ہو تو کیسا پیسہ؟ کوئی اگل بغل گواہ تھا نہیں، اس نے اسی کا چاہا جو فائدہ اٹھا لیں۔ یہ چور تو چور ہوتا ہے نا، میں کیا یاد کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ تو اس نے کہا کہ فائدہ اٹھا لیں، اور نبی گواہ کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا کیسا پیسہ اور کیسا اونٹ؟ کیا بات رہے ہو، میں نے تمہیں ابھی 70,000 درہم دیا، اونٹ کی قیمت تھی، تم نے جو مانگا میں نے دیا، اونٹ مجھے دو۔ اس نے کہا کہ کہاں آپ نے پیسہ دیا؟ کہا میں نے دیا ہے۔ اگر دیا ہے تو کوئی گواہ لے آؤ، کوئی دیا ہے تو گواہ لے آؤ۔ اب نبی مڑے، سنا آ رہا ہے بھائی دیکھو میں نے اس نے بڑی حرکت کر دی، میں نے اس کو اونٹ کا پیسہ دے دیا، اب یہ پیسہ ختم کر دیا، نہ پیسہ واپس کر رہا ہے نہ اونٹ دے رہا ہے۔ آنے والے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑے میاں بھی آ رہے ہیں، چھوٹے میاں بھی آ رہے ہیں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ارے بھیا آؤ نبی کی گواہی تو دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ہم رسول تو آپ کو مانتے ہیں، مگر چونکہ یہ واقعہ میرے سامنے تو ہوا نہیں تو ہم گواہی کیسے دے دیں؟ عقل کے دروازوں کو کھولیے، اس جملے میں بہت بڑی چیزیں چھپی ہیں، اپنی عقلوں کو کھولیے، علی کو پہچاننا ہے۔ کیا کہا یا نبی اللہ، ہم نے تو ہمارے سامنے تو آپ نے پیسہ دیا نہیں۔ اچھا نبی، اگر یہ بات نبی کو علم تھا تو نبی نے کیوں کہا کہ چلو گواہی دے دو؟ غلطی تو نبی کی ہے کہ بچنے والے کی؟ انصاف سے بتائیے گا، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے بھائی۔ نبی تو عالم الغیب ہوتا ہے نا، نبی کو پتا تھا کہ بھائی اس کے سامنے ہم نے پیسہ نہیں دیا ہے، تو جب پیسہ نہیں دیا تھا تو اس سے گواہی کے لیے نبی نے کہا کیوں؟ نبی نے اس لیے کہا تاکہ ان کی کلئی کھل جائے، ارے کہاں سے رہا مہینہ، تاکہ ان کے چہرے کی نقاب الٹ جائے۔ آؤ بڑے میاں گواہی دے دو، آؤ بڑے میاں تم بھی ہے، چھوٹے میاں تم ہی آ کے کہہ دو یہ کم وقت میرا پیسہ بھی لے کے بیٹھا ہے، اونٹ بھی نہیں دے رہا، اونٹ کہہ رہے بھائی دے 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 دے۔ اس نے کہا کہ گواہ تم نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں۔ تو کہا جب تم نے دیکھا نہیں تو گواہی کیوں؟ ہم تمہاری گواہی نہیں، اور یہ بھی کہا یا نبی اللہ ہم آپ کو مان تو سکتے ہیں مگر آپ کے گواہ نہیں بن سکتے، آپ کے گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ نبی نے کہا لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، جاؤ کتابیں تلاش کے دیکھو جلال الدین سیوطی کے جملے ہیں کہ نہیں، اما جس کے اوپر نبی زندگی میں لعنت بھیج دے وہ مرنے کے بعد ہوتی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تھوڑا پیچھے والے بھی بولے بھائی، قسم خدا کی جو فیصلہ میرے علی نے کیا ہے، اگر علی سے سچی محبت کرتے ہو تو جھوم جانا قسم خدا کی، کیا غضب کا میرے مولا نے فیصلہ کیا۔ تم گواہی نہیں دو گے، تم گواہی، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کو،
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جسے مدینے میں اونٹ نہیں دکھا اسے بدیل میں علی کیا دکھا ہوگا. جی سلامت رہو سلامت رہو. یہی سب اندھے تھے, یہ خاندانی اندھے. توجہ ہے جو دین کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن گئے. اب آئیے اپنی بات پہ. جب بھیڑ جمع ہو گئی اور سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایک سے نبی نے کہا کہ میری گواہی کر دو, میری گواہی کر دو. سب نے کہا نبی اللہ جو ہوا ہے اکیلے میں ہوا ہے, میں نے دیکھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں. اتنے میں نبی نے آواز دی میرا علی کہاں ہے. بھائی سچی محبت ہوگی تو ضرور بولو گے میرا علی کہاں ہے. اتنے میں دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں, علی چلے آ رہے ہیں. اب سارے اصحاب ہیں, سارے بڑے میاں ہیں, یہ فکر ہے کہ علی فیصلہ کریں گے تو کیا کریں گے. میں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو. آئے اونٹ کے قریب, یا نبی اللہ کیا معاملہ ہے. علی ہم نے اس سے یہ اونٹ پسند کیا, ہم نے اس سے سودا کیا, ہم نے اس کو قیمت دی. اب قیمت لینے کے بعد یہ انکار کر رہا ہے, نہ پیسے دے رہا ہے نہ اونٹ دے رہا ہے. توجہ ہے. علی نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں دے رہا. اس نے کہا کہ کوئی گواہ لیا. علی نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی. علی کو پہچانو, گردن اڑا دی. گردن چھٹک کے گئی. کہاں پھڑ کہاں, اونٹ کہاں. مرنے والا تو مر گیا. یہ جو بڑے میاں چھوٹے میاں تھے ان کی پریشانی دیکھیے. علی یہ کیا کیا, علی یہ کیا کیا, علی نے کیا کیا. یہ کوئی فیصلہ ہے. گردن اڑا دی. کوئی فیصلہ ہے. گردن اڑا دی. علی نے کہا لعنت ہو تم پر. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ گردن کیوں اڑائی. تم کو تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس نے جب کہا اللہ ایک ہے تو اس نے گواہی مانگی تھی. اس نے کہا دین واجب ہے, اس نے گواہی مانگی تھی. جب محمد نے کہا نماز واجب ہے تو اس نے گواہ مانگا تھا. محمد نے کہا روزہ واجب ہے تو اس نے گواہ مانگا تھا. محمد نے کہا حج واجب ہے تو اس نے گواہ مانگا تھا. کہا نہیں تو دین دے تو کوئی گواہ نہیں. کیا سن رہے ہو. اور اگر نبی اپنے مسئلے رکھے تو محمد سے گواہی مانگی جا رہی ہے. یہ صلوات پڑھ دے محمد والے. سب سے بڑی فضیلت پڑھوں گا. کئی لاکھین نے پڑھا ہوگا لیکن میں سب سے پہلے ہندوستان میں اس فضیلت کو پڑھنے والا میں شاید میں ہوں. میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں. یہ دو فلوانا ہے کب کون جس کا میٹر اٹھا کے پڑھ دیا جا رہا ہے. وہ لگتا ہے میرا ہی میٹر مجھ سے پہلے آگے پڑھنے والے پڑھتے چلے جائیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ مولا علی کا عزم دیکھیں گے. یہ مولا علی کی عدالت تھی کہ سر قلم کر کے بتایا کہ رسول سے گواہ نہیں مانگا جاتا. اب اگر سو رہے ہو تو تم ذمہ دار ہو, یہ معرفت کی بات ہے. اب جب رسول سے گواہ نہیں مانگا جاتا تو علی سے گواہ کہاں مانگا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک شخص خلیفہ دوم کے دربار میں آیا. واقعات تو اتنے ہیں, میں حالانکہ واقعات بہت زیادہ مجلسوں میں نہیں پڑھتا ہوں. استدلالی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. تحقیقی مجلس پڑھتا ہوں, اپنی ذاتی ریسرچ ہوتی ہے, بہت ساری باتیں ریسرچ کرتا ہوں. لیکن اب چونکہ آپ کے مزاج میں ہے اس لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل بھی کچھ واقعہ پڑھوں گا. لیکن اب سنیں علی کی عدالت. خلیفہ دوم کے دربار میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ یہ بادشاہ مر گیا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنائیں ورنہ مسائل کا وقت میرا قریب ہو رہا ہے. اجازت ہے آپ کی. زندہ دلی کے ساتھ سنیے گا, مل کے بولے گا. سنیے, آئے خلیفہ دوم کے دربار میں حضور ایک بادشاہ مر گیا ہے اور اس نے 3 غلام چھوڑے ہیں.
एक गुलाम को उसने कहा है कि कुछ पैसे दे के इसे आजाद कर देना, एक गुलाम से कहा है कि इसको मेरा दामाद बना लेना, और एक गुलाम को कहा है कि इसको कत्ल कर देना। मसला ये है कि अगर कत्ल का मैटर न रहा होता तो ये फैसला हम ही लोग कर लिए होते। अब तीन में किसे कत्ल करना है, किसे दामाद बनाना है, किसे आजाद करना है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। उसने न नाम बताया है न पहचान बताई है, तो उसने कागज पे लिख के मर गया कि तीन गुलाम है, एक को आजाद कर देना, एक को दामाद बना देना, एक को कत्ल कर देना। अब जाहिर सी बात है, जिसको सामने सामने की बात, जिसको औरत और मर्द का फर्क न समझ में आए, अगर फर्क के समझ आया तो फिर मुझे गुनहगार करना। ये तो तारीफ के जुमले हैं जिसके पसमंदर में मैं बोलता हूँ। जिन्हें औरत और मर्द का फर्क समझ में ना आए वो इतना पेचीदा मसला हल कर पाएंगे? इनके खानदान वाले भी जमा हो जाते तब भी नहीं। अच्छा, कल आना, परसों आना, ये मौलवी, वो मुल्ला, ये दरबारी, ये चापलोर, ये नौकर, ये चाकर, ये वो, अली के पास मैटर न जाए। और जब थक जाते थे तब अली के पास आते थे, और जब अली फैसला करते थे तो नारा बुलंद होता था, लौला अली लका उमर। वो अली आप न रहे होते तो मैं तो हलाकी ही हो जाता। भाई दुनिया में तुमने तो कही दिया ना कि अली के बगैर जिंदगी का कहीं ख्याल न करना, तो जब दुनिया में अली के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो आखिरत में अली के बगैर जिंदा कैसे रह पाओ? ये तो समझना चाहिए उनके मानने वालों को। और जिस किताब से तुम इस फिक्रे को निकालोगे, लाखों किताबों में ये जुमला मौजूद है, लौला अली लका उमर। अगर अली तुम ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। तो कम से कम माना तो उन्होंने ना कि अली वसीला जिंदगी का नाम है, अली वसीला हयात का नाम है। मसला फंसा, 40 दिन गुजर गए, बिल आखिर शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ, मुकदमा अली के पास आया। अली ने कहा कोई बात नहीं, बादशाह की कब्र कहाँ है? उसके गांव में, उसके महल में दफन है। अच्छा चलो ठीक है, संभाल, कुल्हाड़ी उठा और तीनों गुलाम को मेरे सामने ले आओ। जोली वाले हैं वो जरूर बोलेंगे। अमर तीनों गुलाम को ले आए, पहुंचे बादशाह की कब्र से 40 कदम दूर अली खड़े हो। अब इसमें से कौन जाएगा? तुम्हें तो पता है नहीं कि मैं ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। कब्र से निकाल के ले आए, ठोकर मार के जिंदा करूंगा, पूछ लूंगा कि भाई कौन आजाद होगा, कौन दामाद बनेगा, कौन कत्ल होगा। जो है ना मेरे दिल, एक बड़ी तेजी से कहा हाँ तो हो सकता है, हम जाएंगे। जैसे ही वो गया और आधे रास्ते से वापस आ गया। क्यों भाई कुल्हाड़ी लेके क्यों वापस आए? अमीरुल मोमिनीन इतना नमक खाया है कि मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही है कि उसकी कब्र की हम बेहुरमती करें और उसकी लाश की बेइज्जती हो। जो थकेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। इमाम ने कहा चल तेरा फैसला हो गया, किनारे खड़ा होगा। अब जो दो थे उसमें धीरज, हाँ भाई तू जाएगा। उसने पहले कहा या अली गर्दन काट दीजिए, गवारा है, लेकिन अपने मालिक की कब्र की तौहीन में नहीं कर सकता। मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा, आप चाहे फैसला करके मेरी गर्दन काट दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन हमने इसका बहुत दिन नमक खाया है, वफादारी की है, और मेरे जमीर को ये गवारा नहीं होगा कि मैं इसकी कब्र खोदूं, इसकी लाश निकालूं, आपके सामने ले आऊं और आप ठोकर मार के जिंदा करके उससे गवाही लें। मेरे जमीर को गवारा नहीं, आप मेरी गर्दन काट दें मगर मुझे वहां न भेजें। अली ने कहा किनारे खड़ा हो जा, तेरा भी फैसला हो गया। अब तो तीसरा था भाई क्या जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो मिल जाता है। उसने कहा अली हम जाएंगे, ये दोनों डरपोक हैं, ये दोनों डरपोक हैं, अली हम जाएंगे। और ये कह के दौड़ा, अली ने कंबर से कहा तुम भी दौड़ो, तुम भी दौड़ो, कुल्हाड़ी कब्र पे लगनी नहीं चाहिए वरना इमामत पे आंच आएगी। भाई अगर सुन रहे हो तो बोल देना। वो आगे आगे दौड़ा, पीछे पीछे कंबर दौड़े और चाहा कि एक फावड़ा कब्र पे मारे कि कंबर ने कलाई पकड़ी, चल तेरा फैसला हो गया, चल तेरा फैसला हो गया। अली लेके दरबार में आए, चल उसी दरबार में जहाँ से तू वापस किया गया लेकर आए। अली ने कहा ये जो सबसे पहले जिसने शुरू से जाने से इनकार किया
یہ جو آدھے راستے سے واپس آ گیا یہ تھوڑا خوددار تھا، اسے کچھ پیسے دے کے آزاد کر دیا جائے، اور جب مالک کی قبر کھودنے کو تیار ہو گیا تھا اسے قتل کر دیا جائے۔ بھائی جو بولے گا نہ بولے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ علی نے تاریخی فیصلہ کیا کیا کہ اس نے قبر کھودی نہیں تھی، قتل ہوا کہ نہیں؟ ارے کیا سن رہے ہو؟ اس نے قبر کھودی نہیں تھی، قبر پہ ایک پھاوڑا بھی نہیں لگا، صرف ارادہ کیا۔ بھائی قبر کھودی نہیں، لاش نکالی نہیں، علی کو فیصلہ کرنا تھا نا، صرف ارادہ کر لے کہ لاش کی بے حرمتی کا اگر کوئی ارادہ کر لے تو وہ واجب القتل ہے۔ اب مجھے امت مسلمہ بتائے جو نبی کا جنازہ ہی چھوڑ کے بھاگ جائے ان کا کیا انجام ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کہاں دینے والے، کہاں مر گئے بیٹیاں، مر گئے میری تمام ہو گئی، اور اس منزل پہ آپ کو لے کر آ گیا جو معال مجلس ہے، جو معال مجلس ہے۔ مسائل کمال مجلس کا نام ہے، مسائل معال مجلس کا نام ہے۔ اس کو رونے آتے ہیں جس کو کل کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا، اس کا ماتم کرنے آتے ہیں جس کا کربلا میں کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ 28 محرم کا چاند ڈوب رہا ہے، سفر کا چاند قریب سے قریب پر ہے، یہ وہ ایام ہے کہ اہل حرم قید خانے میں قید ہیں۔ اللہ اللہ، کس مصیبت کی منزل سے یہ اہل حرم، شب جمعہ ہے، پروردگار آپ تمام لوگوں کی نیک مراد پوری کرے۔ شب جمعہ مرحومین کے لیے حق میں دعا کرنے کی رات ہے، ان کی مغفرت کی رات ہے۔ جو انجمن نے اس مجلس کی 5 مجالس کا انتظام کیا ہے، شب جمعہ ہے، میرے مولا میرے پروردگار ان کے بزرگ مرحومین کی درجات میں بلندی فرمائیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے، ان کے تبسم سے یہ مسائل ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے مسائل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ فرش پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے، فرش پہ بی بی فاطمہ کو پرسہ دینا یہ سب سے بڑا کمال ہے، امام زمانہ کو پرسہ دینا یہ کمال ہے۔ اور پرسہ سوکھے ہوئے آنکھوں سے نہیں دیا جاتا، پرسہ خشک آنکھوں سے نہیں دیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کے گھر پرسہ دینے جاتی ہو تو رواج کیا ہے، وہ آ جاتا ہے، روح کے پرسہ دیا جاتا ہے، مرنے والے کے غم میں رونے آئے ہیں۔ اے ارباب ادا یہاں بیٹھے ہو، بی بی فاطمہ رومال لے کر بیٹھی ہیں، لیکن شب جمعہ کی روایت سنیں، جب اہل حرم دلدان شام میں قید کیے گئے ہیں، صاحب ریاض کی روایت ہے، خدا تمہاری بچیوں کو صدقے میں بی بی سکینہ سے سلامت رکھے۔ جوانوں رونے کے عادی ہو جاؤ، صرف چہرہ دیکھ لینے سے عزادار نہیں ہوگے، اصل عزاداری یہی ہے کہ آنسو تمہارے کتنے تمہارے سیدہ تک پہنچے ہیں، کتنا پرسہ تم نے بی بی فاطمہ کو دیا ہے، جتنا پرسہ دو گے اتنا ہی تمہارے اجر ثواب اور اتنا ہی نجات کا راستہ مضبوط ہوگا، نجات کا وسیلہ مضبوط ہوگا۔ اور باب ادا دلدان شام میں یہ بچیاں قید ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ کافی کچھ دن تک بی بی سکینہ جناب زینب کی گود میں بیٹھی رہتی تھی، اور جب کیا عالم تھا کہ جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی تو سکینہ بیٹھتی تھی۔ اللہ اللہ، ایک رسی میں جکڑی ہوئی بیویاں، اسی میں ایک ننھا سا گلا سکینہ کا باندھا ہوا۔ اور باب اللہ راوی کہتا ہے کہ جب کسی ظالم کو رحم آیا تو شاید بی بی سکینہ کے گلے سے رسی کا پھندا کھل گیا۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں جیسے ہی گلے سے رسی کا پھندا کھلا، ایک بار جناب زینب کے کوکھ سے اتر کر بی بی سکینہ زندان شام کے دروازے پہ بیٹھنا چاہتی ہیں، مگر زینب نے ہاتھ پکڑا، نہیں بیٹا وہاں نہ بیٹھو، نہیں بیٹا وہاں نہ بیٹھو۔ بی بی سکینہ نے اصرار کیا، قسم خدا کی کہ قیامت کے ٹکڑے ہیں، آپ کی آواز دنیا بلند ہونی چاہیے تاکہ لگے کہ یہ حسین کو پرسہ دینے والا مجمع آیا ہو۔ بی بی فاطمہ کو پرسہ
دینے والا مجمع آیا ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے، اپنی آواز کو بلند کر کے روئیے گا اور ذرا یہ روایت سنیے گا۔ ارباب عطا راوی کہتا ہے کہ سکینہ نے بار بار کوشش کی کہ زندان شام کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہلے سے کچھ مایوس بچیاں بیٹھی رہتی تھی۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، شب جمعہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، خدا آپ سب کو اجر رسالت، اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن اب جمعہ سنیے گا، جب سکینہ کا اصرار بڑھا تو سید سجاد کے قریب جناب زینب بھائی کا بیٹا سکینہ مسلسل اصرار کر رہی ہے زندان شام کے دروازے پہ بیٹھنے کے لیے، مگر میں ڈر رہی ہوں کہ کوئی میرے بھائی کا دشمن اگر گزر رہا ہو تو کہیں سکینہ کو قتل نہ کر دے، سکینہ کو پھر ایزا نہ پہنچا دے۔ سید سجاد نے کہا نہیں پھٹی اماں، اگر سکینہ ضد کر رہی ہو تو اسے زندان شام کے دروازے پہ آنے دیجیے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، سکینہ آئی، اسی کے پہلو میں سید سجاد کھڑے ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ جالی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے چہرے کو لگا کر شام کی گلیوں سے آنے جانے والے مسافر کو حسرت بھری نگاہ سے بچی دیکھ رہی ہے، حسرت بھری نگاہ سے بچی دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو جوان بوڑھے اپنے ہاتھ میں بچیوں کی انگلی پکڑ کر بازار کی طرف جاتے ہیں۔ ایک دن سکینہ نے دیکھا، صبر کیا، دوسرے دن سکینہ نے دیکھا، صبر کیا، لیکن جب مسلسل دیکھ رہی ہے تو بس سید سجاد کے پاس آئی، بھائی میں روز دیکھتی ہوں کہ یہ باپ ہے کہ کون ہے، مگر جو بھی بڑا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی انگلی پکڑ کے ادھر کیوں جا رہا ہے۔ سید سجاد رونے لگے۔ ایک بار سکینہ نے اقرار کیا، بھیا وجہ بتا دو۔ کہے بہن یہ شام کا دستور ہے کہ جب شام ہوتی ہے باپ اپنی بیٹیوں کی انگلیاں پکڑ کر بازار روٹیاں لینے جاتے ہیں۔ سکینہ مچھلی کی طرح تڑپی، میرا بابا کب آئے گا، ارے میرا بابا کب آئے گا، میرا بابا کب آئے گا۔ آواز بلند کر کے بولیے گا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم مظلوم میں کربلا کے ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے اس طرح سے خاموش نہ رہا کریے۔ کیا جواب دیجیے گا بی بی فاطمہ کو؟ مسائب میں بلند آواز سے رونے کے عادی ہو گئی ہو، لگے کہ حسین کو رونے والا مجمع بیٹھا ہو، لگے کہ سکینہ کی یتیمی پہ رونے والا مجمع بیٹھا۔ اجرکم اللہ۔ صاحب یاد کہتے ہیں کہ سکینہ حسرت بھری نگاہ سے زخموں پر، گال پر زخموں کا نشان، کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے، پھٹے پرانے لباس پہن کر بچی بڑی مایوس زندان شام پہ بیٹھی ہے۔ اب صاحب ریاض کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو اس کا آنے جانے کا راستہ تھا، جب زندان شام سے قریب پہنچتا تھا تو کچھ دیر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہاں سے اس بچی کو غور سے دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، غور سے دیکھتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھے۔ گھر میں آ کے زوجہ سے کہتا تھا کہ اب کی جو زندان میں قیدی آئے ہیں وہ عجیب اس میں ایک بچی بالکل سامنے بیٹھتی ہے، اس کے رخسار سے خون بہتا ہے، اس کے کانوں سے خون بہتا ہے، اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، عجیب بے کسی کا عالم ہے۔ لگتا ہے بچی بڑی ستائی ہوئی ہے، بچی بڑی ستائی ہوئی ہے۔ زوجہ نے کہا بتا تو کرو کون بچی ہے، کس کے گھر کی ہے، کس خاندان کی ہے، کس جرم میں اتنا ماری گئی، کس جرم میں اتنا ستایا گیا، کس جرم میں کان سے خون بہ رہا ہے، کس جرم میں رخسار بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری مجمع تک کی ذمہ داری ہے، مسائب کے فقرے پڑھنا داخل کی ذمہ داری ہے، لیکن رونے کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے۔ کس طرح سے آپ کو پہنچا دینا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب راوی کہتا ہے پھر وہ آیا، کچھ دن اور آگے بڑھا، اب جو آگے بڑھا تو اور منظر دیکھا، یہ بچیاں نہیں ہیں، ان کی مائیں بھی ہیں، ارے بلابر ہے، کمر جھکی ہوئی، گلے میں خاردار تھا، کمر میں لنگر، وہ جانو پریشان ہوا، آیا قریب، بچے سے پوچھتا ہے، سکینہ سے مخاطب ہوا، سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سوال کرتا ہے تم کون لوگ ہو؟ بچے اتنے تشنہ لب تھے، اتنے بھوکے تھے، ان
की आवाज ननन की। हाँ, इशारों इशारों में कहा हम सताए गए हैं, हम मारे गए हैं, हम लूटे हुए हैं, हमारा घर करबला में लूटा गया, हमारे वालिद करबला में मारे गए। उसकी समझ में आ गया ये बहुत सताया हुआ काफिला है। अब जुमरात का दिन आया, अगर सुन सकते हो तो सुन लो। जुमरात का दिन आया, शाम हुई, वो नमाज से फारिग हुआ और अपनी ज़ौजा से जाके कहता है कि आज का खाना किसी पड़ोसी को मत देना। आज का खाना, अरे जिंदाने शाम में कुछ कैदी आए हो जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता, जिन्हें पेट भर पानी नहीं मिलता। ए मेरी शरीक हयात, हम दोनों खाना लेकर जाएंगे, लेकिन आज जरा खाना ज्यादा बना लेना, आज जरा खाना ज्यादा बना लेना। सीने पे हाथ मार के रोना और वादे अदा, खाना ज्यादा बना। दो तश्ते में खाना सजाया गया, दरोगे जिंदान से इजाजत ली गई। जैसे ही जिंदान का दरवाजा खुला, वो मोमिना हाथ में खाने के तस लिए हुए दरोगे जिंदान पे शहर खड़ा हुआ, लाके रखा, फिर दूसरा तस रखा। अब एक एक चेहरा देख रही है, सारी बीबियां घुटनों में सर झुका के बैठी है, सारे बच्चे अपने रुखसार पे हाथ रख के बैठे हैं। अजीब मंजर देखा, अजीब माहौल देखा। एक बीबी के करीब वो मोमिना गई, हाथ जोड़ के कहा, बीबी मैं तुम्हें जानती, तुम कौन हो? मुझे नहीं पता तुम कहाँ की हो, मुझे नहीं मालूम तुम कौन सी कैदी हो, लेकिन मैंने खाना इमाम हुसैन की नजर का खाना, आवाज़ें बंद करो, आवाज़ें बंद करो, इमाम हुसैन की नजर का खाना लाया हूँ। ए बीबियों, मुझे यकीन है बच्चों को खिलाओ, बच्चों को शिफा मिलेगी, बीबियों को खिलाओ, बीबियों को शिफा मिलेगी। ये जो लागर बीमार खड़ा है इसे खिलाओ, इमाम के नाम का खाना है, इमाम के नाम का सदका है। जो खाता है उसे शिफा मिल जाती है, जो खाता है उसे शिफा मिल जाती है। कोई जवाब ना आया, कोई जवाब ना आया। एक बार फिजा खड़ी हुई, अब जरा दिल पे हाथ रख के जुमला सुनो, दो जुमला मसाए मई समान। फिजा खड़ी हुई, ए बीबी तुम कहाँ से खाना लाई हो? कहा मैं शाम की रहने वाली हूँ। कहाँ से? कहा हम अपने इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? कहा तुम इमाम हुसैन को नहीं जानते? मोहम्मद का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का नक्ते गिवार। बैठ गई, उनकी सलामती का खाना है, उनकी सलामती का खाना है। जिद्दा बैठ गई, ज़ैनब के करीब है, दोनों घुटनों के बीच में शहजादी ज़ैनब का सर है। कहा शहजादी ये तो आपकी कनीज लग रही है, ये तो आपकी कनीज लग रही है। ये जिद्दा बताना हमारा, मैं उसके शर्म के मारे आंखें भी नहीं मिला सकती, शर्म के मारे आंखें भी नहीं मिला सकती। बस उसको मेरे करीब भेज दे, और रात वाले बैठे उसको मेरे करीब भेज दे। वो मोमिना आई, बीबी ज़ैनब के आगे बैठ गई, घुटनों में सर रख के बीबी ने गुफ्तगू शुरू किया। रावी कहता है कि फिर अपने बालों से चेहरे को ढांपा और कहती है बीबी तू कौन है? क्या मैं शाम की रहने वाली हूँ। ये खाना किसका है? क्या इमाम हुसैन की सलामती का है? सुनोगे अल्लाह बेटा? क्या तू इमाम हुसैन को कैसे जानती हो? क्या मैं नहीं जानती हूँ, मगर एक कैदी बीबी लोगी मेरे इमाम का मौजूदा कहाँ सुना? का मैं जब बहुत छोटी थी और मेरे बाप के 12 साल के बाद मैं घर में पैदा हुई थी। शादी मेरे बाप की 12 साल हो गई थी, कोई औलाद नहीं हुई थी। बड़ी मन्नत मुराद से मैं पैदा हुई। मैं साल भर की थी कि मुझे ऐसा मर्ज लग गया कि सारे हकीम और तबीबों ने लाइलाज बताया। अब ये था कि मेरी मौत का घर में इंतजार हो रहा था, मगर मेरा बाप रो रहा था। मेरा बाप एक बार एक रास्ते सफर से लौट रहा था, मुझे लेकर किसी तबीब को दिखाकर एक घोड़े पे सवार बुजुर्ग आया और वो बाप मुझे रोता हुआ अपनी गोद में लेकर आ रहा था। अल्लाह से दुआ कर रहा था, परवरदिगार 12 साल के बाद बेटी दी, उसे भेज दे, ए अल्लाह इसे उठा मत। वो दुआ करता हुआ मेरा बाप आगे बढ़ रहा था कि घोड़े पे सवार बुजुर्ग आया। ये शख्स क्यों रो रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहा मेरी बेटी 12 साल के बाद पैदा हुई, इतनी बीमार है कि हकीमों ने लाइलाज बताया, अब ये जिंदा नहीं रह सकती। बस यही सोच के रो रहा हूँ। अल्लाह ने एक बेटी दी, वो भी उठा रहा। उस बुजुर्ग ने
بی بی زینب نے کہا پھر کیا کیا؟ کہ میرا باپ غریب ہو چکا تھا، قرضہ لیا، پیدل مجھے لے کے مدینے پہنچا، جیسے ہی مدینے گیا حسین کے گہواروں سے مجھے مت کیا، اب میں پیدل خود چل کے آئی، گئی تھی باپ کے گود میں، وہ تاریخ اور آج تک مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی، میرے بھی 7 بچے ہوئے، ہم آج بڑے خوشحال ہیں، اسی حسین کا صدقہ ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک ہر صبح صبح اپنے حسین کی نظر کرتی ہوں، اے اللہ میرے حسین کو سلامت رکھنا۔ بی بی زینب نے کہا اچھا یہ بتا تو مدینے اس کے باہر کتنی بار گئی؟ کہ اس کے بارے میں 10-20 بار گئی۔ کہ یہ بتا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا ہاں میں امام حسن کو جانتی ہوں، معلوم نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، بابا علی کو جانتی ہوں، معلوم نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، شہزادی فاطمہ کو جانتی ہوں، مگر ہاں ایک بھائی اور ایک بہن کو نہیں بھول سکتی۔ کہ وہ بہن کون؟ ارے وہ میری استاد تھی، میں جا کے کچھ پڑھتی تھی، وہ کون تھی؟ کہ میری شہزادی زینب، ہر نماز میں دعا کرتی ہوں اے اللہ میری شہزادی کو سلامت رکھنا، میرے آقا حسین کو سلامت رکھنا، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، اے ام سلمہ میں تیری زینب، تیرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا بھیا کربلا میں مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ ام سلمہ نے سر پیٹا، واہ حسین واہ مظلومہ واہ مصیبہ۔